أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم پھر اِنَّا بے شک ربک آپ کا رب للذین ان لوگوں کو ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی من بعد اس کے بعد ما فتنوا کہ وہ آزمائے گئے، فتنے میں، مصیبت میں، آزمائش میں ڈالے گئے. ثم پھر جاہدوا انہوں نے جہاد کیا، وصبروا اور انہوں نے صبر کیا. اِنَّا بے شک ربک آپ کا رب من بعدها اس سب کے بعد لغفور بہت بخشنے والا، رحیم بے حد مہربان ہے. پچھلی آیات مبارکہ میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان آباد تھے ان پر دن رات اتنا ظلم کیا جاتا کہ بسا اوقات ظلم سے تنگ آ کر وہ اپنی زبان سے وہ بات کہہ بیٹھتے جو کہنا نہیں چاہتے تھے، کفر کی بات. اور کافر ان کو جو کہتے ظلم ڈھاتے ہوئے وہ اپنی جان بچانے کی غرض سے، اپنے دشمن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ بات کہہ دیتے، لیکن یہ صرف زبان کی حد تک تھا، دل سے نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا دل ایمان پر ہی مطمئن ہے. تو یہ بظاہر تو کلمہ کفر انہوں نے کہہ دیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے اس آیت میں بخشش کا اعلان کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موقع بنا، آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، یثرب مدینہ بن گیا. لیکن بہت سارے مسلمان ایسے تھے بیچاروں کے پاس مدینہ پہنچنے کے لیے اخراجات نہیں ہیں، سامان ہی نہیں ہے، انتہا کے غریب ہیں بیچارے، مکہ چھوڑ کے جا نہیں سکتے. تو اب وہاں سے وہ ہجرت نہیں کر پا رہے تھے. پھر ایک وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیے تو انہوں نے ایک مدت کے بعد مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ چلے گئے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، آزمائشوں سے گزرنے کے بعد پھر انہوں نے ہجرت کی، وہ ہجرت کر کے چلے گئے. پھر اس کے بعد جس قدر توفیق ملی، ہمت ملی، جہاد میں بھی انہوں نے حصہ لیا، ٹھیک ہے، اور صبر کیا. صبر کا مطلب ہے جم گئے دین پر، تکلیفیں آئیں ان پر صبر کیا. اسی طرح سے اپنا دامن اللہ کی نافرمانیوں سے بچا کے رکھا. تو یہ سارے کا سارا عمل ان کا تھا. تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، صبر کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. گزشتہ گناہوں کو بھی وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یعنی ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے. اور اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے کہ اس نے ان کی اس غلطی جو انہوں نے بظاہر کی اپنے دشمن سے بچنے کے لیے، اللہ نے اس کو بھی نیکی میں بدل دیا. اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ قیامت تک کے لیے ان کے ذریعے ایک مسئلہ امت کو پتہ چل گیا کہ مجبوری سے کیا گیا عمل یا مجبور کر کے کروایا گیا کوئی عمل، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. جیسا کہ کل ہم نے ذکر کیا، کسی کو مجبور کر کے طلاق دلوا دی جائے، مجبور کر کے کوئی بات کہلوا دی جائے، مجبور کر کے گواہی ڈلوا دی جائے، کسی کو مجبور کر کے کوئی بھی کام کروایا جائے نا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. اسی لیے مجبوری کی طلاق بھی واقع نہیں ہوتی کہ جناب گن پوائنٹ پہ یا کسی نے مجبور کر دیا کہ طلاق دو، میں نے جناب دے دی، اب فلاں مسئلہ تھا، یہ مجبوری تھی، تو یہ طلاق بھی نہیں ہوتی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ مسئلے سمجھا دیے، اور اس آیت میں یہ میسج ہے کہ ان کے گناہوں کو اللہ نے معاف نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان پر اپنی رحمت بھی فرمائی. تو یہ تو دنیا کے اندر ان کا صلہ ہے.
قیامت کے دن بھی یہ سرفراز ہوں گے، کامیاب اور کامران ہوں گے۔ کون سا دن؟ یوم، وہ دن کہ جس دن تأتی آئے گی کل نفس، ہر جان، ہر شخص آئے گا، تجادلو، وہ جھگڑا کرے گی، وہ جان، وہ شخص، ان نفسہا، اپنی طرف سے۔ اپنا وکیل خود بنا ہوا ہوگا شخص، اپنی ذات کی طرف سے جھگڑ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ سے، جیسا قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر ہے۔ پوری کوشش ہوگی کہ میں کوئی بات کر کے، ٹھیک ہے، اپنی جان کسی طرح چھڑا لوں، اپنا دامن کسی طرح بچا لوں، جیسا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں بھی ہے۔ وہ بھی کہہ رہے ہوں گے رب نفسی رب نفسی، اے میرے رب میری جان، اے میرے رب میری ذات، مجھے بچا لے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے سفارش کرنی ہے، وہ فرما رہے ہوں گے رب امتی رب امتی، اے میرے رب میری امت، اے میرے اللہ میری امت پر رحم فرما دے۔ تو بہرحال قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن ہر جان اپنی طرف سے جھگڑ رہی ہوگی، وَتُوَفَّى، اور پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما عملت، جو اس نے عمل کیا، اس کے عملوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ، اور وہ، لا یظلمون، ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی ان کے اعمال کا بدلہ کم کر کے دے دیا جائے، یا کسی پر ظلم ڈھایا جائے اور اس پر ایسی بلا وجہ عذاب اتار دیا جائے، یا اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے، ایسا کچھ نہیں۔ احسان تو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہو سکتا۔ واللہ فرماتا ہے وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ بندہ اس بات کا اظہار اور اقرار قیامت کے دن خود بھی کر لے گا، جب اپنی نامہ اعمال کی کتاب دیکھیں گے نا، تو اس میں ہر عمل سامنے ہوگا، وجدوا ما عملوا حاضرا، پائیں گے اپنے سامنے جو عمل کیے ہوں گے، بالکل ہر چیز موجود، اور خود کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، ہر چھوٹا ہر بڑا عمل اس کے اندر موجود ہے، کوئی چیز رہی نہیں ہے۔ اللہ نے تو کوئی ظلم نہیں کیا، فرشتوں نے یہ نہیں ہے کوئی ایسے کوئی چیز ڈال دی ہو میرے کھاتے میں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے جو کیا ہوگا اس کا اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، تو اس دن اللہ تعالیٰ انہیں معاف بھی کر دے گا، اللہ ان پر رحم بھی فرمائے گا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، بخشے ہوئے ہیں سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وَضَرَبَ، اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے، مثلاً ایک مثال، قریتاً ایک بستی کی، کانت وہ تھی، آمنتاً امن والی، مطمئنتاً اطمینان والی، یأتیہا آتا تھا اس کے پاس، رزقہا اس کا رزق، رغداً کھلم کھلا، کشادگی کے ساتھ، با فراغت، وسیع، من کل مکان، ہر طرف سے۔ یہ بستی کا ذکر ہے، کون سی بستی ہے اس کی وضاحت حدیث میں نہیں ہے، ہاں مفسرین نے ذکر کیا ہے کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے، پہلی والی اقوام کی بستیاں بھی ہو سکتی ہیں، قوم عاد کی بستی، قوم سمود کی بستی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا مکہ والوں کو ما بلغوا معشار ما آتیناہم، تم تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے ان کو عطا کیا تھا، اتنا کچھ ان کو دیا۔ فرعون کے بعد تھوڑا کچھ تھا، کہتا تھا یہ نہریں جو ہیں تجری من تحتی، یہ میرے محلات کے نیچے سے گزرتی ہیں، کس قدر ترقی تھی اس وقت۔ تو یہ کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے، اور بالخصوص بستی ہے مکہ مکرمہ، کیونکہ وہ امن والی تھی، مطمئن۔ پورے عرب کے اندر، پوری دنیا کے اندر ڈاکے پڑ رہے ہیں، قافلے لوٹے جا رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، لیکن مکہ میں امن تھا۔ لوگ باوجود جہالتوں کے پھر بھی بیت اللہ کا احترام کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہاں پر جنگ نہیں ہوتی تھی۔ وہاں کے باسی اگر کہیں چلے جاتے تو لوگ خیال کرتے اچھا یہ مکہ کے لوگ ہیں، یہ بیت اللہ کے سنگت اور پڑوس میں رہتے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا۔ یمن جا رہے ہیں، شام جا رہے ہیں، تجارتی قافلے جا رہے ہیں، کوئی ان کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ باقی لوگوں کو سفر کرنے کے لیے
بڑی سیکورٹی کا انتظام کرنا پڑتا، جنگجو لینے پڑتے، وہ ان کی حفاظت کرتے، پھر قافلے چلتے۔ اگر کوئی لڑائی ہو جاتی مرد مارے جاتے، عورتیں بچے بیچارے لونڈیاں غلام بن جاتے۔ اگر کوئی اکیلا سفر کر رہا ہے تو اس کو ویسے ہی پکڑ لیا، غلام بنا لیا، پھر اس کو فروخت کر دیا۔ یہاں اندازہ کرے کیا حالت تھی۔ لیکن ایسے تمام حالات میں بھی مکہ مکرمہ میں پوری طرح امن، اطمینان اور سکون تھا۔ لوگ حج کے لیے آتے، عمرے کے لیے آتے، کوئی ان کو کچھ نہ کہتا۔ اگر وہ کہتا میں حج کے لیے جا رہا ہوں، عمرے کے لیے جا رہا ہوں یا کر کے آ رہا ہوں، تو لوگ اس کا ادب کرتے، احترام کرتے۔ اچھا تو اللہ کے گھر سے ہو کے آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے، فرمایا بالکل مطمئن امن والی بستی، آتا تھا اس کا رزق ہر طرف سے بافراغت ہے۔ دنیا بھر کے اندر آج بھی قلت ہو جاتی ہے، لیکن مکہ میں قلت نہیں ہوتی۔ جو نعمتیں آپ کو مکہ مکرمہ میں وہاں نصیب ہوتی ہیں، حالانکہ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، وہ ہم نے کبھی اپنے ملکوں میں بعض اوقات دیکھی بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی پیشین گوئی اور یہ بشارت اور یہ سارا کچھ اتنا بڑا انعام۔ فرمایا لیکن ہوا پھر کیا؟ فکفرت، پس ناشکری کی اس بستی نے، یعنی اس بستی کے باسیوں نے، وہاں کے رہنے والوں نے ناشکری کی بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کی نعمتوں کی قدر ہی نہیں کی، ناشکری پر اتر آئے، شرک میں پڑ گئے اور دیگر جرائم میں پڑ گئے، لڑائیوں میں پڑ گئے۔ سب سے بڑی نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قدر نہیں کی، جیسے آگے آ بھی رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَذَاقَهَا، پس پہنا دیا ان کو، چکھایا ان کو، اللہ تعالیٰ نے لباس الجوع، بھوک کا، والخوف، اور خوف کا۔ خوف اور بھوک چھا گئی ان پر، بما کانوا، اس وجہ سے جو وہ تھے، یصنعون، کرتے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے جرائم گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف ان پر پوری طرح سے مسلط کر دیا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک ہے عزا کا، دوسرا ہے لباس، یعنی ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا، ایک مطلب یہ۔ دوسرا مطلب یہ کیا گیا ہے کہ لباس پہنا دیا۔ بھی بڑا خوبصورت استعارہ ہے، کوئی لمبی چوڑی بات کو اللہ تعالیٰ نے دو کلمات کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور اس کو اہل علم، ایمان والے وہی سمجھ سکتے ہیں، ہر بندے کی سمجھ میں بات نہیں آ سکتی، بالخصوص وہ لوگ جو قرآن پاک کے منکر ہیں۔ لو یہ بھی کبھی ہوا کہ لباس کسی نے چکھا ہو، اس طرح کے اعتراضات کر جاتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لباس جس طرح بندے کے وجود کے ساتھ چپکتا ہے، سردی ہو تو بندے کو کتنا سکون محسوس ہوتا ہے، اور اگر وہی لباس بندے کے لیے سخت قسم کا ہو، جیسے زرہ وغیرہ بندہ پہن لے، مجبوری میں پہنتا ہے نا، تو پھر اس کی کتنی کوفت ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ اس طرح سے ساتھ چپکا ہوا ہے کہ وہ الگ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی استعارہ استعمال کیا کہ دیکھو اللہ نے بھوک اور خوف اس طرح ان پر مسلط کر دیا، وہ اس سے کسی شکل نکل ہی نہیں پاتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کو، مکہ والوں کو نہیں قبول کی، آپ مدینہ تشریف لے گئے، آپ علیہ السلام ان کو کہتے رہے، بتاتے رہے، مانے ہی نہیں، الٹا آپ کے خلاف جنگیں کی، آپ کا مدینے میں رہنا انہوں نے دوبر کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر ایک بار ہاتھ اٹھا دیے، اللہم سبعا کسبع سنین او کسبع یوسف، اے اللہ جیسے یوسف علیہ السلام پر قحط ان کی قوم پر ان کے زمانے میں اترا تھا نا، یا اللہ ویسے ان پر بھی اتار دے۔ فرماتے پھر ایسا قحط پڑا کہ بھوک کی وجہ سے وہ درختوں کے پتے بھی کھا گئے، حتیٰ کہ مردوں تک کو کھا گئے، لاشیں کھا گئے، مردار جانور کھا گئے، یہ ان کی حالت بنی۔ پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے گزارش کی کہ اب تو ہمارا بڑا برا حال ہے، تو آپ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ کہتے ہیں حالت اس وقت یہ تھی، ان میں سے کوئی اگر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا تھا نا تو اس کو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، بھوک کی وجہ سے، ایسی بھوک۔ پھر خوف ڈر ہر وقت ان پر مسلط، ہر وقت خوف کی حالت میں، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ جائیں، ابھی حملہ نہ ہو جائے، ابھی تمہارے اوپر اٹیک نہ کر دے، تو یہ ان کی حالت اور کیفیت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو دنیا کے اندر ان کو
کیسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا دی، کیسی ان کی پکڑ کی کہ جنہوں نے مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم ڈھائے اور ان کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا، اب خود اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ گئے۔ فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول، ایک رسول، منہم، انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد ہیں مکہ مکرمہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ نے فرمایا انہوں نے اس پیغمبر کو، اس رسول کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمْ، پس پکڑ لیا ان کو، العذاب، عذاب نے، وَهُمْ ظالمون، اور وہ ظالم ہیں، خود ظلم کرنے والے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانی، رسول پاک کی بات نہیں مانی، الٹا نافرمانی و بغاوتوں پر اتر آئے، پھر اللہ کی طرف سے ان پر پکڑ آئی، اور اس پکڑ کی شکل احادیث میں ذکر ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ انہیں بہت آزمایا گیا، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر جان آئے گی اس طرح یا اس حال میں کہ وہ اپنی طرف سے جھگڑ رہی ہوگی، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، اور ہر نفس کو، ہر جان کو جو اس نے کیا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی جو امن والی تھی، اطمینان والی تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس کا رزق ہر جانب سے کھلم کھلا، کشادہ، با فراغت آتا، فکفرت بانعم اللہ، لیکن اس بستی کے باسیوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، پس اس بستی کے باسیوں کے گناہوں، کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور البتہ تحقیق ان کے پاس انہی میں سے ایک عظیم المرتبت رسول آئے، فَكَذَّبُوا، لیکن ان بستی والوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پس انہیں عذاب نے پکڑ لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔